رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ شب قدر یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکڑوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر نصب کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ فرشتے اس رات میں کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نزل رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ داری توڑنے والا اور کینہ پرور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی رات سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، اور مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، اور راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائیں۔ رمضان المبارک غریبوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے
اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالی اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک صدقہ میں دیا جانے والا لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکیل ڈلی اونٹنی لے کر آیا اور کہا، یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، تمہارے لیے اس کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی اور سب کی سب نکیل ڈلی ہوں گی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے کا ذریعہ ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، اسے ضرور بچانا چاہیے۔ اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان حجاب بنا لو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، صدقہ کیا کرو اس لیے کہ صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے چھڑانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو اس لیے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آگے نہ بڑھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلا اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے اور صدقہ کرنے والے تک نہیں پہنچ پاتی۔